یزید نے خط لکھا جناب عبداللہ ابن عباس کو، بہت بڑے فقیہ اہل بیت کے چاہنے والے، خود بنو ہاشم میں سے، یہ خود بنو ہاشم میں سے ہیں، امیر المومنین کے شاگرد، امام حسن علیہ السلام کے مشاور، امام کے چچا زاد بھائی، چھوٹا بھائی عبید اللہ تھا جو فوج لے کے، درہم لے کے، دینار لے کے معاویہ سے جا ملا، وہ چھوٹا بھائی تھا، یہ اس کے بڑے بھائی تھے، یہ تین بھائی تھے، یہ بڑے بھائی تھے اور بہت جید شخصیت، راوی حدیث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جن افراد نے تفسیر کی ان میں سے ایک یہ ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں صحابہ میں سے، اور ایک عبداللہ ابن عباس ہیں جن کی تفسیر کو آج بھی بڑی اہمیت ملتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس وہ نمایاں شخصیت ہیں جنہیں شیعہ و سنی دونوں مانتے ہیں، کیونکہ عموماً اساسیتیں مختلف ہیں، صحابہ بانٹے ہوئے ہیں، مذاہب نے مسالے، کچھ صحابہ سنیوں نے لے لیے ہیں، کچھ صحابہ شیعوں نے لے لیے ہیں۔ وہ صحابہ جو سنیوں نے لیے ہیں شیعہ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور وہ صحابہ جو شیعوں نے لے لیے ہیں سنی ان کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلا عمار یاسر اہل سنت کے تذکرے میں کہیں عمار یاسر بھی آئے ہوں، وہ نہیں کرتے ان کا تذکرہ، کیونکہ یہ شیعہ کی آئیڈیل شخصیت ہے، صحابی ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں، مکہ سے پہلے دن سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور رسول اللہ کے بعد پھر امیر المومنین کے ساتھ، اور امیر المومنین کے ساتھ بھی پھر جنگ صفین تک وہاں شہید ہوئے۔ ان کا ذکر نہیں کرتے، ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح شیعہ بھی بعض صحابہ کو بالکل، اب چلو خلفاء سے تو آپ کا سیاسی مسئلہ ہے نا، لیکن باقی صحابہ سارے تو خلیفہ نہیں تھے، 3 خلیفہ تھے، صحابہ لاکھوں کی تعداد میں، وہ صحابہ جو بدر میں شہید ہو گئے، وہ صحابہ جو احد میں شہید ہو گئے، ان سے کیا عناد ہے آپ کو شیعوں کو؟ تھوڑے شہید ہیں صحابہ جن کے بارے میں آیات قرآن اتری ہیں، رسول اللہ کا ساتھ دینے والے، محمد رسول اللہ والذین معاہ، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے سختیاں دیکھی ہیں، یہ عظیم الشان ہیں۔ میں بارہا عرض کیا ہے کہ ان کے مقروض ہو گئے ہو آپ، ان کا حق ادا نہیں کیا، ان صحابہ کا ذکر کہیں آتا ہی نہیں۔ اس سے ذرا برابر اہل بیت کی شان کب نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ آپ صحابہ کو نظر انداز کر کے اور اہل بیت کا مقام ثابت کرو، اس سے بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہو میرا بچہ بہت لائق ہے، کیوں لائق ہے؟ چونکہ اس کے سکول میں باقی سارے بچے نالائق، نالائقوں میں اگر یہ پاس ہو گیا ہے تو یہ تو لائق نہیں ہے۔ آپ یہ کہو کہ یہ میرا بچہ سب سے زیادہ لائق ہے چونکہ ایسے سکول میں ہے جس میں ایک بھی فیل نہیں ہوا، سب نے پوزیشنیں لی ہیں، پوزیشنیں لینے والوں میں یہ سب سے بالا تر ہے۔ عزیز من، امیر المومنین کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پہلے دوسروں کو نااہل نہ ثابت کرو، آپ ان کی اہلیت کو مان لو، اور مان کر پھر یہ کہو کہ ان اہلوں سے علی برتر، علی ان سے مافوق ہے، علی ان سے آگے ہیں۔ ابن ابی الحدید نے یہی کہا، اہل سنت کے عالم ہیں ابن ابی الحدید، شارح نہج البلاغہ، کہا بھلے ان کی بھی بڑی عظمت ہے باقی صحابہ کی، لیکن ان میں علی کا کیا مقام، کوئی علی کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ بھی ہم نے تقسیم کیے ہوئے، بعض خوش قسمت صحابہ ہیں جنہیں دونوں مانتے ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی مانتے ہیں، ان میں سے یہ ہیں عبداللہ ابن عباس۔ یہ بچپن میں رسول اللہ کے عہد میں بہت چھوٹے تھے اور رسول اللہ نے انہیں اٹھایا بھی، انہیں چوما بھی، دعا بھی دی ان کے علم کے لیے، اور اسی کے اثر تھا کہ عبداللہ ابن عباس بہت زیرک، فہیم، بابصیرت تھے۔ ہر اہم موقع پر امیر المومنین اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر انہیں بھیجتے کہ آپ جاؤ، جا کر میری طرف سے لوگوں کو یہ پیغام دو۔ امیر المومنین کی حکومت کا دور بحرانوں کا دور تھا، اور عبداللہ ابن عباس ان بحرانوں میں مشاور تھے امیر المومنین کے، مشکل سیاسی دور میں